کیا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کا جلسہ ہو، لاہور کا جلسہ ہو، جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت نے ایک وقت دے دیا ہے کہ 3 سے 6 میں آپ نے جلسہ کرنا ہے، تو کل تو عمر ایوب صاحب بھی جب وقت ختم ہو گیا تب پہنچے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی لیٹ پہنچے، کیوں وقت کی پابندی نہیں کر پائے؟ دیکھیں جی، جلسہ تھا، کوئی فجر کی نماز نہیں تھی کہ جس کے لیے باجماعت ایک مقرر وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ پشاور سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو اور ہزاروں گاڑیوں کے ساتھ آنا، یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے جس میں آپ وقت کے کنٹرول کر سکیں اپنے مرضی کے مطابق۔ وہ وہاں سے اپنے طے شدہ وقت کے تحت ہی روانہ ہوئے، جو بھی تھا اس کے مطابق۔ پورے صوبے سے پہلے تو لوگوں کو شمال میں چترال اور دیر اور سوات سے، اور جنوب میں ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور کوہاڑ سے قافلوں نے آ کر ایک مقام پہ جمع ہونا تھا۔ وہ جمع ہوئے 12 بجے کے قریب، وہاں سے وہ موو کیا انہوں نے اور وہ آتے رہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے رکاوٹیں نہیں کی، لیکن یہ ان کا بیان ہے۔ میں آپ کو ویڈیو فوٹیجز دکھا سکتا ہوں، ہمارے کارکنوں نے بنائی ہیں کہ مختلف جگہوں پر انہوں نے کنٹینر آڑے تیڑ سے سڑک پہ رکھے ہوئے تھے، اور میں آپ کو 2 جگہیں تو بتا ہی دوں۔ کوٹ مومن جو سیال موڑ کے بعد آتا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک کنٹینر رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ موٹر وے پولیس بھی موجود تھی، وہ ہٹوایا گیا، اس میں تھوڑا ٹائم لگا۔ اس کے بعد جب ہم آگے آئے اور کالا شاہ کاکو کے قریب پہنچے، لاہور کے قریب، وہاں پر انہوں نے وہ جو انٹرچینج تھا اس کو بند کر دیا تھا گاڑیاں کھڑی کر کے۔ وہ کیا سین تھا جب گنڈا پور صاحب وہ ایک بٹ مار کر وہ شیشہ توڑ رہے تھے گاڑی کا، وہ کیا تھا؟ بس تو وہ وہی نا، گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھی نا سڑک پہ، اس لیے تاکہ ٹریفک بند ہو جائے، آڑی کھڑی تھی اور پولیس بھی ساتھ پہ کھڑی تھی۔ تو اس میں جو ہے وہ راستہ کھولنے میں یقیناً ٹائم لگتا ہے جب بہت بڑا قافلہ ہو، لوگ گاڑیوں سے اتر رہے تھے، پھر وہ گاڑیوں میں چڑھتے ہیں آبسٹیکل کلیئر کرنے کے بعد، تو یقیناً ٹائم لگتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ رکاوٹیں، یہ 2-3 جگہوں میں رکاوٹیں نہ ہوتی تو ہم ٹائم پہ جلسے میں علی امین صاحب پہنچ چکے ہوتے اور جلسہ بھی ہو چکا تھا اور خیر خیریت سے ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے ڈرامہ بازی کرنی تھی، انہوں نے دیکھ لیا اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے، اتنے ہزاروں لوگ ہیں، جلسہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہو جائے گا۔ حکومت تو کہہ دے کہ تحریک انصاف لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی ہے، لوگ ان کے ساتھ نکلے ہی نہیں ہیں، یہ کیسے جلسہ کرتے؟ جی، آپ اپنے لاہور میں رہنے والے لوگوں سے پوچھ لیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بے شک نہ پوچھیں، ڈرون فوٹیجز دیکھ لیں، آپ جلسے کے اپنے جو نیوٹرل قسم کے رپورٹر ہیں ان سے آپ بات کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جلسے کا کیا حال تھا۔ تو جب ایسی سچویشن ہے کہ آپ باؤنڈڈ ہیں ٹائم کو لے کر، 4 سے 7 ہے یا 3 سے 6 ہے، تو نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کی کوئی اسٹریٹجی بدلے گی، تبدیل ہوگی کہ پشاور سے آنا ہے، وہاں سے جلسے جلوس لے کر نکلنا ہے، جہاں بھی جانا ہے 1 رات پہلے نکلیں، 1 دن پہلے نکلیں، تو کہ اسٹریٹجی آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ اسٹریٹجی کو بالکل ہم ہر بار بدلتے ہیں۔ اسلام آباد جلسے میں جو ہمیں تجربہ ہوا، اس کی روشنی میں ہم نے پشاور سے موو کرنے کا اسی طرح پلان بنایا تھا، اور میں پھر بتا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں شازیہ، کہ ہم پہنچ چکے تھے، ہم 5 بجے انٹرچینج پہ تھے، وہاں سے 10-15 منٹ کا راستہ تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ٹائم ہمارا راستہ کلیئر کرنے میں ضائع کرا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ جلسے میں پہنچ تو گئے تھے، لیکن اس وقت پہنچے جب 6 بجے انہوں نے تھانے داروں نے جا کر پولیس والوں نے زبردستی جو ہے شادی ہال کی طرح جلسہ گاہ کو خالی کرنا شروع کر دیا تھا، لائٹیں بند کر دی تھیں اور ساؤنڈ سسٹم آف کر دیا تھا۔ یہ اگر نہ ہوتا 6 بجے سے پہلے ہم پہنچ جاتے اور ہم اپنا جلسہ وقت پہ ختم کر کے نکل آتے۔ انہوں نے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اتنے بہادر لوگ ہیں یا اتنے فراخ دل ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا؟ ان کا پلان ہی یہی تھا کہ اجازت ہم دے دیں گے میڈیا کی حد تک اور اس کے بعد ان کا راستہ روکیں گے، پھر کس نے پوچھنا کہ کہاں پہ روکا گیا تھا، اور اس کے بارے میں پہلے تو ہوتا تھا نا، تھوڑی سی تو آپ مانیں کہ سپیس ملی ہے، پہلے تو ہوتا تھا کہ لوگوں کو پکڑنا، گرفتار کرنا، کرسیاں اٹھا لینا، مطلب کہ کوئی ماحول بننے ہی نہیں دیتے تھے نا۔ آپ دیکھیں ایک سپیس تو ملنا شروع ہوئی ہے، پہلے تو چلے اجازت نہ ملنے سے ملنے تک کا سفر، اور پھر بالکل وقت نہ ملنا اور 3 گھنٹے ملنے تک کا سفر، ایک سپیس تو ملی ہے نا آپ لوگوں کو۔ اسپیس اس حد تک ملی ہے کہ اسپیس انہوں نے مجبوراً ہمیں دینی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک تو عدالتیں بھی اس میں ایکٹیو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بلایا تھا اور ڈپٹی کمشنر کو کہا تھا کہ تم ٹائم دو، تو اس نے پھر ٹائم دی، اور ساتھ میں 43 جو ہیں وہ احمقانہ قسم کی شرائط بھی رکھ دیں، جن میں سے ایک مزہ کا خیز شرط یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ کے بھی معافی مانگیں۔ بھائی تم ایک گریڈ 18 کے افسر ہو، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے ہو کہ تم جو ہے وہ جلسے میں آ کے معافی مانگو، اور کس بات کی معافی مانگو؟ کیا ہے وزیر اعلیٰ نے؟
اگر وزیر اعلیٰ نے مریم نواز کے خلاف کوئی بات کی ہے تو وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے، پنجاب کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اسی ڈپٹی کمشنر کو کمرے میں اکیلے میں بٹھا کے پوچھیں تو یہ بھی اس کے خلاف بولے گا، لیکن احمقانہ قسم کی شرائط لگائیں، اس وجہ سے ہمارا جلسہ روکنے کی کوشش بھی کی، اور یہ میں اس کو روک نہیں کہوں گا کہ اسٹیج پر ہمارے رہنما بیٹھے ہیں، کون سا ہم تمہاری کوئی بجلی استعمال کر رہے ہیں یا تمہارا ہم کوئی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارا اپنا جلسہ ہے۔ اگر 6 بجے سے 6:30 ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی، لیکن نہیں، پولیس کو بلا کے اپنی بدماشی دھونس دھڑلہ وہ دکھانا تھا، وہ دکھا دیا۔ چلیں، ہماری طرف سے عمران خان کی طرف سے یہی پیغام تھا، یہ میسج تھا کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے جلسوں کا کیا امپیکٹ ہوگا جب کوئی مین لیڈر تقریر ہی نہ کر سکے، اسپیچ ہی نہ کر سکے، لوگ سن ہی نہ سکیں؟ خان صاحب کا جو میسج گنڈا پور صاحب دینا بھی چاہتے تھے وہ نہیں دے سکے، عمر ایوب صاحب نہیں پہنچ سکے، وہ نہیں بات کر سکے، وہ انٹریکٹ نہیں کر سکے لوگوں کے ساتھ، تو پھر ایسے جلسوں کا مستقبل میں بھی آپ کیا امپیکٹ سمجھتے ہیں؟ حکومت تو کہتی ہے کہ لاکھ جلسے کر لیں آپ، یہ جلسے کرنے کا وقت تھوڑی ہے۔ ہاں، جلسے کرنے ہوں گے 2028 میں جب الیکشنز کا وقت آئے گا، ہم ضرور جلسے کر لیں گے، ایسے جلسے کرنے کے عمران خان کو رہائی نہیں ملے گی، حکومت کہہ رہی ہے۔ میری عرض یہ ہے آپ کی بات کے جواب میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مرکزی رہنماؤں نے تقریریں کر لی تھیں۔ ہمارے مرکزی رہنما اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں، انہوں نے تقریر کی، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی۔ ہمارے اور جو پنجاب کے رہنما ہیں جو میٹر کرتے ہیں لاہور میں، انہوں نے تقاریر کر دی۔ صرف علی امین گنڈا پور صاحب رہ گئے، کیونکہ لیکن وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور پارٹی کے صدر ہیں اس صوبے کے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک پیغام اہم تھا، دینا تھا، نہیں دے سکے، لیکن باقی لوگوں نے دیا۔ عمر ایوب صاحب تو پارٹی میں اس وقت کوئی مرکزی عہدہ نہیں رکھتے، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو عوام تک نہیں پہنچی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلسہ آپ نے کہا اس کا اثر کیا ہوا، اس کا امپیکٹ کیا ہوا، وہ تو شازیہ آپ ٹی وی چینلز پر دوپہر سے ان کی چیخیں دیکھ لیں کہ ایک کے بعد ایک وزیر آ کر کہانیاں سنا رہے ہیں۔ وہ ایک محترمہ جن کی زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے، وہ تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ پنجاب سے جو ہے فلاں شہر سے 55 لوگ آئے، وہاں سے 33 آئے، جیسے کہ ان کی ڈیوٹی تھی لاری اڈے پہ وہ بسوں کو ہانکنے والا نہیں ہوتا، ہاکر جو ہوتا ہے، یہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو پنجاب صوبے میں وہ کہتی ہیں کہ میں کوئی پتہ نہیں اطلاعات کی ذمہ داری ہے ان کی۔ اطلاعات کی ذمہ داری تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کے پاس ہے، تو بس شاید وہی کہہ رہی ہوں گی نا، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ 100 لوگ ادھر سے آئے اور 37 لوگ ادھر سے آئے اور 34 لوگ ادھر سے آئے۔ ایک احمقانہ قسم کا لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ ان کا مذاق اڑائیں۔ وہ ٹی وی پہ لگے ہوئے سارا دن، ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا اور وہ ایک اسلام آباد میں ان کے ایک وزیر جو ہیں وہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ جی جلسہ تو ناکام ہو گیا، اور 2 بجے کی ڈرون فوٹیج دکھا رہے ہیں، جبکہ جلسہ 6 بجے تک چلتا رہا۔ تو جب لوگ تھے گراؤنڈ میں، لوگوں نے دیکھا، ڈرون فوٹیجز ہیں، سارا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، اللہ کے فضل سے ہمارا جلسہ کامیاب بھی ہو گیا، اور ان کو خوف کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں تھا، تو کل تو سارا دن الزامات لگاتے رہے، اور آج وہ ایک اور ان کی وزیر ہیں پنجاب کی، ان کو آج یاد آیا کہ عمران خان کی تو تعریف کے پتہ نہیں ان کے بارے میں کوئی الفاظ کسی یہودی اخبار نے کہے ہیں، تو جیروسلم پوسٹ نے، تو وہ نکال کر جو ہے اس پر شروع ہو گئی تاکہ لوگوں کی توجہ جلسے سے ہٹ کے ادھر چلی جائے۔ تو ہمارا جلسہ کامیاب تھا، ہم نے جو پیغام دینا تھا پاکستانی قوم نے دیکھ لیا، سن لیا، اور اللہ کے فضل سے آئندہ بھی کریں گے اور اسی طرح ان کی نیندیں حرام کریں گے۔